اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری اور ابو داؤد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہی سبع من المثانی، یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات ہیں، اور یہی وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ 1 رکوع 7 آیات 25 کلمات اور 123 حروف پر مشتمل ہے۔ قرآن عظیم الشان کی تمام صورتوں میں دین حق کے جو مقاصد و مطالب بیان کیے گئے ہیں ان تمام کو اجمالاً سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ سورت قرآن مجید کا دیباچہ اور تمام قرآنی مضامین کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ اس سورت کی رفعت و عظمت اور شوکت و منزلت کو جاننے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے کلام قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ سورت در حقیقت ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے والوں کو سکھائی ہے، اور قرآنی معارف سے واقفیت حاصل کرنے کا جذبہ رکھنے والوں کو حکم فرمایا کہ اگر تم واقعی اس کتاب مبین سے فائدہ اٹھانے کے خواہش مند ہو تو پہلے رب کائنات سے دعا کرو کہ وہ تمہاری رہنمائی فرمائے اور تمہیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ جب ہم عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور یہ دعا کرتے ہیں تو رب کریم ہدایت اور رہنمائی کے لیے پورا قرآن مجید ہمارے سامنے کھول دیتا ہے کہ یہ ہے وہ صراط مستقیم اور جادہ حق اور ہدایت کا راستہ جس کی تو نے مجھ سے دعا مانگی ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اس سورہ مبارکہ کی عظمت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اسے ایک مرتبہ مکہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ میں نازل فرمایا۔ گویا قرآن مجید کی یہ وہ عظیم سورت ہے جسے مکی بھی کہا جاتا ہے اور مدنی بھی، سبحان اللہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس جیسی کوئی سورت تورات، انجیل اور زبور میں نازل نہیں کی گئی، اور یہی 7 بار دہرائی جانے والی آیات قرآن عظیم ہے جو خاص تحفہ صرف مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل کی گئی، ان کے علاوہ دوسری کوئی چیز وہاں سے نہیں اتاری گئی۔ سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ کوثر۔ مزید فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فاتحہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ اچانک انہوں نے اوپر سے ایک آواز سنی اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بتایا کہ یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج ہی کھلا ہے، یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو جبریل نے بتایا کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی آسمان سے نیچے نہیں اترا۔ اس نے سلام عرض کیا اور کہا مبارک ہو، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کبھی کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان دونوں میں سے ایک حرف بھی آپ پڑھیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ آپ ان دونوں میں سے کوئی جملہ بھی نہیں پڑھیں گے
مگر وہ آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ سورہ فاتحہ مکے میں نازل ہونے والی پہلی مکمل صورت ہے۔ اس سے قبل قرآن مجید کی مختلف آیات کا نزول ہو چکا تھا، لیکن کامل صورت کے نزول کا اعزاز سورہ فاتحہ کو حاصل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ امام بیہقی نے اسے روایت کیا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا ایک خاص اعزاز یہ بھی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم نماز میں اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو ہر آیت پر اللہ رب العالمین ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ گویا نماز جو اللہ کے ساتھ مکالمہ ہے، تو یہ جو 1 to 1 ملاقات ہے، اس میں ایک بندہ جب اپنے رب سے مخاطب ہوتا ہے اور سورہ فاتحہ کی آیات پڑھتا ہے تو ہر آیت پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب آتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو صرف ان لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو روزانہ 5 وقت اپنے رب کے حضور ملاقات کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے، اور یہ شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سورہ مبارکہ کی عظمت یہ بھی ہے کہ اس کی پہچان اور اس کا تعارف اور اس کی شناخت اور اس کے نام درجن سے زیادہ ہے۔ کسی دوسری سورہ مبارک کی شناخت کے اتنے ذرائع ہمارے پاس موجود نہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے 32 نام مفسرین نے لکھے ہیں، جن میں مشہور نام یہ ہیں: الفاتحہ، ام القرآن، قرآن عظیم الشان، 7 مثانی، الشافیہ، الکافیہ، الرقیہ، سورۃ الحمد اور اساس القرآن۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، یہ وہ قرآن مجید کی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے جس کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے بڑی ضخیم کتاب کی شکل میں سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی ہے۔ خود اس وقت میرے ہاتھ میں پروفیسر حافظ عبدالستار حامد صاحب کی تفسیر ہے، جس میں سورہ فاتحہ کی تفسیر 555 صفحات پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مولانا ابو الکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ام القرآن کے نام سے ایک ضخیم کتاب سورہ فاتحہ کی تفسیر میں لکھی ہے۔ اس میں بالکل حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام پورے قرآن مجید کا خلاصہ اور پیغام اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے گویا کے دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ دعا ہے رب کریم ہم سب کو اس سورہ مبارکہ کے معنی، مطالب اور مفاہیم کو سمجھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآن کو سمجھنے کا دروازہ کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔